السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 48 گھنٹے کی محدود فائر بندی۔ آج ایک خودکش بم حملے میں 7 پاکستانی فوجی ہلاک۔ حسینہ واجد 1400 مرتبہ سزائے موت کے مستحق ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے لیے استغاثہ نے عدالت سے کیا مطالبہ۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ 8 مہینوں میں 8 جنگیں روکی لیکن اس کے باوجود نوبل انعام نہیں ملا، افسوس کا کیا اظہار۔ ہندوستان اور مصر کے درمیان مضبوط تعلقات ترقی کی نئی سمت میں رواں دواں، ہندوستانی وزیر خارجہ کا بیان۔ قیدیوں کی لاشوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا، غزہ حکام کا بیان۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 48 گھنٹے کی محدود فائر بندی کی مدت پوری ہونے سے پہلے دونوں ممالک کی مشترکہ سرحد کے قریب آج ایک خودکش بم حملے میں 7 پاکستانی فوجی مارے گئے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق پاکستانی سیکورٹی حکام نے بتایا کہ یہ خودکش بم حملہ ایسے وقت پر کیا گیا جب ماضی میں ایک دوسرے کے حلیف رہنے والے ان دونوں ہمسایہ ممالک کے مابین حالیہ ہلاکت خیز جھڑپوں کے بعد بدھ کے دن اعلان کردہ 48 گھنٹے کی محدود فائر بندی کی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے لیے استغاثہ نے عدالت سے سزائے موت سنانے کی اپیل کی ہے۔ گزشتہ برس سے مفروض شیخ حسینہ واجد پر 2024 میں طلبہ احتجاجی تحریک پر سخت کریک ڈاؤن پر انسانیت سوز جرائم کا مقدمہ چل رہا ہے۔ شیخ حسینہ ہندوستان میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سیکورٹی فورسز کو مہلک طاقت کا استعمال کرنے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ چیف پراسیکیوٹر تاج الاسلام نے کہا کہ حسینہ واجد 1400 مرتبہ سزائے موت کے مستحق ہیں، تاہم یہ ممکن نہیں، اس لیے ہم کم سے کم ایک بار سزائے موت کی اپیل کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شیخ حسینہ واجد کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح سے وہ طاقت کے ذریعے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے مستقل طور پر حکمران بن جائیں۔ چیف پراسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ شیخ حسینہ واجد ایک سخت مجرم بن چکی ہیں اور وہ اپنی کی گئی بربریت پر ذرا سا بھی پچھتاوا ظاہر نہیں کرتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوتین سے فون پر بات کی۔ وائٹ ہاؤس نے گفتگو کو اچھی اور نتیجہ خیز قرار دیا۔ یہ گفتگو ایک ایسے وقت میں ہوئی جب یوکرین میں روس کی جنگ جاری ہے۔ دونوں رہنماؤں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی قیادت میں اگلے ہفتے سینئر مشیروں کی میٹنگ منعقد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ اور پوتین ہنگری کے شہر بڈاپیسٹ میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے، عالمی امن کے قیام کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ اسرائیل کو خوش قسمتی سے اپنے یرغمالی واپس مل گئے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ میں 8 جنگیں روک چکا ہوں اور 90 جنگ بھی روکنا چاہتا ہوں۔ روس یوکرین 9ویں جنگ ہے جسے میں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹرمپ نے زور دیا کہ وہ دنیا میں تیسری جنگ عظیم کے آغاز کے سخت خلاف ہیں اور عالمی امن کے قیام کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہند پاک کشیدگی کے دوران 7 طیارے گرائے گئے اور دونوں ممالک ایٹمی جنگ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ واضح بتا دیا تھا جنگ کریں گے تو امریکہ تجارت بند کر دے گا۔ صدر ٹرمپ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 8 مہینوں میں 8 جنگیں روکی لیکن اس کے باوجود انہیں نوبل انعام نہیں ملا۔ Exposed as being a nothing, we would have no defense. You know, they've used tariffs on us, but we've never had anybody sitting in that chair that felt the need to do it, and they've allowed us to be $37 trillion in debt, et cetera, et cetera. Tariffs are a very important tool for our defense, for our national security. If we don't have tariffs, we're not going to have national security. As an example, if you look at Pakistan and Iran, I told them I was in the midst of negotiating a trade deal with Iran, and Pakistan was going to be in line. Iran and Pakistan was going to be in line. And because of tariffs, they all want to negotiate much differently. We're making a good deal. And then I heard that they're shooting at each other. And I said during one of my conversations, are you guys going to go to war? 2 nuclear powers. We are thinking about, I said, here's the deal. You go to war, I'm going to put a 200% tariff. I'm going to stop you from doing any business in the United States. I said it to both of them. Within 24 hours, the war ended. That would have been a nuclear war. And again, the Prime Minister of Pakistan, who was here 2 weeks ago, said,
that man saved many millions of lives in front of a whole group of people because he thought it was going to be war. But when it came to war or having to pay massive tariffs, the tariffs overrode. That's why it's so important. Not only the money, we're taking in trillions of dollars, not only the money, the power to keep peace, the power to be used for good is enormous. But a lot of people didn't understand tariffs. It's also made us very rich. We have a big case coming up in the Supreme Court, and I will tell you, that's one of the most important cases in the history of our country. Because if we don't win that case, we will be a weakened, troubled, financial mess for many, many years to come. I don't even know if survivable is a good term. And if we do, we're going to be the most powerful economic country in the world. And all we're doing is using them as a defense against what took place for many years. China would charge us tariffs. It was incredible, but we weren't. چین نے ایپل کے سربراہ ٹم کیک کے دورے کے دوران اقتصادی طاقتوں کے درمیان تجارتی جنگ کے درمیان امریکہ کے ساتھ مساوی مذاکرات پر زور دیا. بیجنگ نے گزشتہ ہفتے نایاب معدنیات کی برآمدات پر وسیع پیمانے پر کنٹرول کا اعلان کیا تھا. جوابی کارروائی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 نومبر سے 100% محصولات کا اطلاق کرنے کا اعلان کیا ہے. تاہم چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ ممکنہ ملاقات اس بحران کے دہانے سے پیچھے ہٹنے کے لیے ایک دریچہ فراہم کر سکتی ہے. مصری وزیر خارجہ کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران مرکزی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ پہلے ہندوستان مصر اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے لیے ہماری یہ میٹنگ ہمارے تعلقات میں ایک سنگ میل ہے، اور جب سے ہمارے تعلقات میں اسٹریٹجک شراکت داری کی سطح پر پہنچ گئے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف شعبوں میں تعاون نے آج ہمارے اسٹاک کو مختلف شعبوں میں ایک مضبوط سمت فراہم کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. دو طرفہ طور پر ہم نے مختلف شعبوں میں تعاون کے گہرے ہونے کو نوٹ کیا ہے. have been strong and sustained, including in the multilateral side. Our defense and security exchanges have grown. Trade and investment continues to be promising, and we will discuss how to take them forward. We can also explore possibilities in digital, public infrastructure, fintech, pharma, space, startups, and green technologies. As befitting two old civilizations, culture and people-to-people exchanges also occupy an important place in our ties. In keeping with our long-standing friendship, it was natural that Egypt assisted us in the evacuation of Indian nationals from the region in June 2025. We thank you very much for all that you did at that time. I would also like to place on record our deep appreciation for the solidarity that your government and you personally displayed in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack. Prime Minister Modi and President Sisi spoke to each other at that time. We noted the warm welcome you accorded to the multi-party parliamentary delegation that visited Egypt after that. So let me also say, Excellency, that we meet at a time when international situation is complex and volatile. And certainly, I think an exchange of perspectives on the current challenges is to our mutual benefit. Let me take the opportunity to appreciate the contribution of Egypt and the leadership of President Sisi in realizing the Gaza peace plan. Prime Minister Modi appreciated President Sisi's invitation to the Sharm el-Sheikh Summit for Peace. We were represented by Minister K.V. Singh. We sincerely hope that the summit and its understandings will pave the way for a better future. India will continue to strongly support all efforts towards a durable and just peace in the region. In that context, let me also state that India has been consistent in its support for a two-state solution. We have significant development cooperation with Palestine and are committed to enhancing capacity building, human resource development, and strengthening Palestinian institutions. Excellency, India and Egypt share a commitment to the progress of the global South and the strengthening of the independence and freedom of choice of nations in world affairs. This solidarity will surely guide our. غزہ میں صحت کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت اسرائیل کی طرف سے واپس کیے گئے فلسطینی قیدیوں کی لاشوں پر تشدد اور جلنے کے نشانات پائے گئے ہیں. غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ غزہ کے قیدیوں کی لاشیں جانوروں کی طرح باندھ کر ہمیں واپس بھیجی گئی. آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی اور ان پر تشدد اور جلنے کے خوفناک نشانات تھے جو خفیہ طور پر ہونے والے مظالم کے ثبوت ہیں. انہوں نے لاشوں پر نظر آنے والے نشانات کو ایسے جرائم قرار دیا جن کو چھپایا نہیں جا سکتا. انہوں نے الزام لگایا کہ بہت سے قیدیوں کو باندھنے کے بعد پھانسی دے دی گئی.
اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 48 گھنٹے کی محدود فائر بندی، آج ایک خودکش بم حملے میں 7 پاکستانی فوجی ہلاک۔ حسینہ واجد 1400 مرتبہ سزائے موت کے مستحق ہیں، بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے لیے استغاثہ نے عدالت سے کیا مطالبہ۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ 8 مہینوں میں 8 جنگیں روکی لیکن اس کے باوجود نوبل انعام نہیں ملا، افسوس کا کیا اظہار۔ ہندوستان اور مصر کے درمیان مضبوط تعلقات ترقی کی نئی سمت میں رواں دواں، ہندوستانی وزیر خارجہ کا بیان۔ قیدیوں کی لاشوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا، غزہ حکام کا بیان۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔